بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے ہم سب کو اس عالی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ یقین جانے اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو سمجھائے کہ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں کہ دین کی نسبت پر جمع ہونا، دین کی فکروں کو لے کے جمع ہونا۔ سوچے، ذرا غور کریں، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب حشر قائم ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزی پہ سورج ہوگا، کھوپڑیوں کے بھیجے کھول رہے ہوں گے، تو انسان نبی جیسی ہستی چیخ رہی ہوگی، یا رب نفسی یا رب نفسی۔ کیا حال ہوگا؟ سوچے، ذرا غور کریں کہ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سارے نبی یا رب نفسی یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ سوچو میرے بھائیو، کیا حال ہوگا۔ ایسے وقت میں بعض لوگ مسک کی ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، موتیوں کے ممبر پر ہوں گے۔ سوچے، ذرا غور کریں۔ صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، ان کے حال بیان کر دیجئے۔ مفہوم میرے بھائیو، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا کہ کی ساری انسانیت چیخ رہی ہوگی، سارے لوگ نفسہ نفسی میں ہوں گے۔ اس حال میں بعض لوگوں کا یہ مقام، کہا مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس فکر کو لے کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو اس نسبت پر جوڑا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، یقین جانو، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ ہماری قدر کرے گا۔ ہم جس دن اس کی قدر کر لیں گے، اللہ ہمیں قیمتی بنا دے گا۔ میرے بھائیو، یہ دعوت کا کام بڑا اونچا کام ہے، بڑا مبارک کام ہے، بڑا اونچا کام ہے، کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائی، اس کی بڑائی اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ سوچئے، ذرا غور کریے کہ اس کام کو صرف اور صرف اللہ نے نبیوں سے لیا۔ سوچئے، ذرا غور کریں، اور اس کام کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنی ذات کا نفع ہر فرد کو ہے۔ جو انسان اس دعوت کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا کام بنائے گا، سب سے پہلے اسے نفع ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم سب کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ جو بھی دنیا میں آ گیا، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا شہری، کیا دیہاتی، جو دنیا میں انسان کی شکل میں آ گیا، اب سب کا مسئلہ ہے۔ وجود میں آنے سے پہلے تو نہیں تھا، لیکن وجود میں آنے کے بعد اب ختم نہیں ہوگا۔ اب سب کا مسئلہ، ہمارے امام صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اگر انسان مر مرا کے مٹی میں مل جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، لیکن اللہ معاف فرماوے، اس دنیا میں اللہ نے بھیج دیا جو ضرورت کی چیز ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے مسئلہ ہی بنا لیا، جبکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اصل تو مسئلہ شروع ہوگا جس مسئلے کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے دین دیا ہے، کہ جس کی زندگی میں دین حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ اعلان کرا رہے نبیوں کے ذریعے سے کہ جس کی زندگی میں دین حقیقت کے اعتبار سے ہوگا، اللہ اسے دنیا میں عزت دیں گے، سکون دیں گے، امن چین راحت کی زندگی دیں گے، بعد مرنے کے ہمیشہ ہمیش کی کامیابی جنت دیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ دوستو، بزرگوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے، سب سے بڑی ضرورت دین ہے۔ ہم غور کر لیں، جس کو ہم اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں کھانے کا، دنیا میں آج کھا کر مرنے والوں کی تعداد تو ہوگی، کبھی کبھی نیوز میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن بھوک کی شدت سے بغیر کھائے مرنے والوں کی تعداد کہیں ملتی ہے؟ تو میرے بھائیو، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے، جس خالق اور مالک نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے،
وہ ہماری مقدر کی قلم سے سب کچھ طے کر چکا ہے۔ رزق کا مسئلہ جس دن روزی ختم ہو جائے گی اس دن ہمارا یہاں سے کام بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، لباس کا مسئلہ تو معمولی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی موت پر۔ رہنے کا مسئلہ فٹ پاتھ پہ، کہیں بھی دیکھ لو، جھوپڑے میں، امپورٹنٹ ایسی مکانوں میں جس کی جو اللہ نے مقدر کیا ہے، لیکن موت پر وہاں کا بھی مسئلہ سب ختم ہے میرے بھائی، جس کو ہم نے مسئلہ بنا رکھا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، یہ ضرورت ہے انسان کی۔ اللہ نے لگایا ہے اور اللہ ہی نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم سب کا یقین ہے، لیکن زبان پر ہے، کہاں ہے؟ بول میں ہے۔ یہ حقیقت میں دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت دنیا میں اتاری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے خود براہ راست اس دعوت کی مبارک محنت کو چوز کیا، سلیکٹ کیا اور دنیا میں اتارا ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے کرا کے یہاں تک اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ چلائے گا۔ جو یہ چاہتا ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے آسان راستہ ہے کہ دعوت کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کہہ تو رہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہم برسوں سے تبلیغ میں لگے، کہہ رہے سنیں، معاف کیجئے گا۔ کام تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دعوت کی مبارک محنت ایک کام ہے، لیکن میرا کام ہے، یہ میری سمجھ میں، یہ میری سمجھ میں برا مت مانیے گا۔ دوستو بزرگوں، جس کو ہم نے اپنا کام سمجھا ہے اس کو ہر حال میں انجام دیتے کہ نہیں دیتے؟ ملازم ملازمت میں چاہے بیمار ہو، کوئی عذر نہیں ہے۔ کاشتکار اگر بیمار ہے، لیکن اگر زمین کے کھیتی کے کوئی تقاضے آ گئے، تاجر تجارت میں کمر سیدھی نہیں بیٹھ نہیں پا رہا، لیکن تجارت کے سارے تقاضے پورا کر رہے کہ نہیں پورا کر رہا، اس کی واحد وجہ یہ ہے اس کے دل میں یہ بات حقیقت کے اعتبار سے اتری ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ اس لیے ہر حال میں جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب کے سب جس کام کو اپنا کام سمجھ رہے، اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جانی مالی ساری صلاحیتیں لگا رہے کہ نہیں لگا رہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمیں تبلیغ کا کام اچھا لگتا ہے، دعوت کی مبارک محنت اچھی لگتی ہے، مبارک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھائے کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام ہم نے اپنے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا۔ جس دن اپنا کام سمجھ لیں گے، مسجد میں قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے تقاضے پہ کوئی چوچرا، جیسے کہ صحابہ نے، دوستو بزرگوں، اس کو اپنا کام سمجھا، اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو دوستو بزرگوں کبھی بھی کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ اور اس کام کے نتیجے میں دوستو بزرگوں، سب سے پہلی صفات جو ہم بولتے ہیں ایمان، جو ایمان بنا ہے وہ کس بنیاد پہ بنا؟ اسی دعوت کی مبارک محنت کی بنیاد پر۔ صحابہ قربانی دیتے چلے گئے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، اپنی زندگی کو دوستو بزرگوں مقصد پر لگایا کہ ہر حال میں اس دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، اللہ کے دیے سارے سرمائے کو اس پر لگا دیں گے۔ تو دوستو بزرگوں لگاتے چلے گئے تو اللہ نے براہ راست انہیں اپنا تعلق دے دیا، کامل ایمان ان کے دلوں میں اتر گیا، ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ دوستو بزرگوں، یہ جو 11-13 سال بولتے ہیں نا، شروعاتی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ اس دعوت کی مبارک محنت کو پیش کیا۔ تو دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ہدایت اماں خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دعوت کی وہ محنت ہے دوستو بزرگوں، جب تک دعوت کی محنت نہیں چلے گی تب تک ہدایت کہاں پھیلے گی؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہدایت مل جائے، دعا مانگتے رہے، حضرت کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی دعا مانگتے ہو اس کی محنت کر لو اور پھر دعا مانگو۔ فصل چاہیے، کھیتی پر محنت کر لو پھر دعا مانگو۔ کھیت پر زمین پر جاؤ ہی نا اور دعائیں مانگو، اللہ کی قدرت ہے، دے دے میرے بھائی۔ تو دوستو بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت اتر جائے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہم اس ایمان کو حاصل کر لیں جس ایمان پر دنیا کے ساتھ ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی، موت کی، قبر کی، حشر کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر اللہ کے سوالوں کے جواب
ہاں ہم دے سکیں تو دوستو بزرگوں اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر فرد کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ جیسے کہ دوستو بزرگوں دنیا کا یقین ہو گیا تو دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ہاں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے میرے بھائیوں، ہاں اللہ نے اتارا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو سب سے پہلے بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو بزرگوں اسی دعوت کی محنت کو پیش کیا۔ صحابہ اور صحابیہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، ہر حال میں اپنے آپ کو لگایا ہے، چلایا ہے، چاہے جو بھی حال ہو۔ ہاں اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ سے ہونے کو ہر حال میں بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہاں حالانکہ ان کی پٹائی ہو رہی، چاہے عورت ہو چاہے مرد، کہنا آسان سننا آسان۔ سوچے ان کے اوپر کیسا، کسی کا کچھ لیتے نہیں تھے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دوستو بزرگوں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات اتر جاتی تھی، ہاں اور وہ اسی محنت کو لے کر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے اوپر حال آتا تھا، ہاں سوچے ہم لوگ ہاں اپنے نفس کے تقاضے پر، ہاں خواہشات اور سوچ پر، پلاننگ پر ہاں چلتے جا رہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرے بیٹھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھتے میرے بھائی، یہ مطمئن ہونا ہلاکت ہے، ہلاکت۔ ہاں ہمارا کتنا تعلق اللہ سے ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہاں ایمان دل کی گہرائیوں میں اس کو یا تو اللہ جانتا ہے یا خود وہ فرد ہاں اپنا انداز سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان۔ صحابہ کے ہاں قول اور فعل میں فرق ہوتا تو صحابہ اپنے آپ کو دل کی سوچ بدلتی، ہاں ان کے بول بدلتے تو وہ فکر بند ہو جاتے کہ میں تو منافق ہو گیا، میرے ایمان کا یہ حال ہے، میرا کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں ہم سوچے تو صحیح، ہاں کس ایمان پر مطمئن ہے، ہاں کہ وہ 11 سال 13 سال اور موت کے آخری سانس تک اسی فکر میں ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ایمان پر ہو، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو۔ ہاں اس کے لیے جو بھی تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے دوستو بزرگوں، کبھی کوئی عذر نہیں کر رہے، کبھی کوئی عذر کسی لائن سے نہیں کر رہے۔ ہاں انہیں دوستو بزرگوں اور تعلیم بھی مل رہی ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے کہ سوچے ذرا غور کرے، ہاں کہ کیسے دعوت کے میدان کہہ رہے کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی، مجھے اتنا ڈرایا گیا، مجھے اتنا دھمکایا گیا، ساری لائن کی ساری باتیں آپ حضرات برابر بولتے سنتے رہتے ہیں کہ سوچو کہ دعوت کی نسبت پر مجھے جتنے حالات آئے اتنا کسی نبی کو نہیں ہے۔ سوچے ذرا غور کر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا ایمان بن جائے، ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بن جائے، تو اسے سوچنے سے ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں یہ مذاکرے، یہ کہنے سننے والے سب کے سب محتاج ہیں میرے بھائی، لیکن محتاج بن کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، عزم و ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں گے اور چلائیں گے، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو دبائیں گے، ماریں گے، دنیا کے دھوکے سے نکل کر دوستو بزرگوں دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو مٹائیں گے تو اللہ پاک براہ راست دوستو بزرگوں ہمارے دل کی دنیا بدلے گا، ہماری سوچ تب بدلے گی، تب جب سوچ اور دل کی دنیا بدلے گی تو انشاءاللہ ہماری بول بھی بدلے گی۔ ابھی تو بول بھی نہیں بدلی، اللہ ہمیں سمجھائے۔ دوستو بزرگوں مفتی صاحب کیا بیان کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ 1.25 لاکھ، یہ سوچنے کی بات ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت مشترکہ صرف لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ پر 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت، سارے نبیوں کی محنت اسی پر، ایک انسانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کیسے اتر جائے، سارے کے سارے انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچان لے، اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ سے ہونے کا یقین اتار لے، سارے نبیوں کی محنت۔ اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا نکل جاتا ہے جیسے انسان کپڑا نکال دیتا ہے، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو دوستو بزرگوں حدیث کے مفہوم سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ ہمارے اعمال پر، ہماری بول پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، بہت دوستو بزرگوں ہر وقت چوکنا رہنے کی بات ہے کہ انسان چلتا پھرتا ایسے بول دیتے ہیں، ہم ہوں یا چاہے آپ ہوں، کہ گویا ایمان کہاں سے کہاں چاہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے بنیادی چیز کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، اس کے لیے یہ دعوت کی مبارک محنت ہے۔ اسے جو بھی فرد اپنائے گا، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں،
یہاں ممبر پر نہیں میرے بھائیو، اللہ کا احسان ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، پوری تواریخ، پوری سیرت کے اعتبار سے آج کے دور میں ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک ایک فرد روزانہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو دعوت کے میدان میں چلائے، روزانہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو پھیرائے، اللہ کی بڑائی بولنے اور اللہ کی بڑائی سننے کا مزاج بنائے، ہر حال میں ہماری سوچ بدلے۔ ہاں، جو یہ دنیا کے نقشے، دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر ہم تاثر لے لیتے ہیں، ہاں یہاں سے ہو رہا ہے، ہاں میری دکان سے، ہاں میری کھیتیوں سے، میری تجارت سے اور مجھ سے ہو رہا۔ ہاں اللہ ہم سب کو معاف فرماوے۔ ہاں بوڑھے ہو گئے ہیں بڑے میاں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ابھی کہو کہا صحت ساتھ نہیں دیتی، کہا چلو مسجد میں پڑھنا، کہا رہے صاحب آپ سمجھتے نہیں، میں چلا جاؤں گا تو میرے گھر کا۔ ہاں یہ بول ہے دوستو بزرگوں، ہاں اس بول پہ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ کون سا ایمان ہے؟ ہاں کہ یہاں تو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے بولیں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن دوستو بزرگوں ہاں دنیا کے کام کے بھی نہیں رہ گئے۔ ہاں دنیا کو کوئی تقاضا آ جائے 10-5 کلو اٹھانا پڑے تو بیچارے اٹھا بھی نہیں پائیں گے، لیکن ابھی بول۔ ہاں اور جوانوں کا بھی تو کیا کہنا، کرے صاحب آپ تو نہیں سمجھتے، ہاں میں ہی تو پورے گھر کا نظام چلا رہا ہوں۔ ہاں اللہ سوچو میرے بھائیو، ہاں کہ اگر اس بول پر یہ بول نکالنا ہے، ہاں اسی لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دل سے یہ بات نکلے، ہاں اور میری حیثیت ہے بھی کیا میرے بھائیو؟ ہاں اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہی ہے۔ ہاں سوچو اگر ایک اسکرو اللہ ڈھیلا کر دے تو نام کوئی نہیں لے گا، لوگ کہیں گے پگلا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اترارے کہ ہم کرتے، ہم سے ہوتا ہے، لیکن دوستو بزرگوں اللہ کا نظام، اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے خلاف ہو جائے، ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے، ہاں تو وجود ختم ہو جائے، لوگ نام لے کر نہ بلائیں کہ پگلا جا رہا ہے، کھانے پکانے کی تمیز نہیں رہ جائے اور ہم کہتے ہم کرتے۔ ہاں یہ ہماری بول صحیح ہو، ہاں یہ بول صحیح ہو، اس کے لیے ہاں یہ دعوت کی محنت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہاں روزانہ کے اعتبار سے ہاں لگائے، ایک ایک سے بولے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں سب کچھ یہ تحت و سرا سے لے کے عرص معلّہ، شمال سے لے کے جنوب، مشرق سے لے کے مغرب، ذرے سے لے کے پہاڑ، قطرے سے لے کے سمندر، چیٹی سے لے کے جبرائیل، یہ جتنی ساری کی ساری مخلوق ہے سب کی سب اس خالق طرح اللہ کی محتاج ہے۔ اس کے اندر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس بات کو دوستو بزرگوں بولنے اور سننے کا بھی ہمارا مزاج بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم 4 مہینے 6 مہینے کے بارے میں سوچ رہے، ہاں کہ 365 دن موت کے آخری سانس تک دوستو بزرگوں، اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ موت کے وقت ہماری بول نکل جائے، ہاں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، ہاں لا الہ الا اللہ موت کے وقت نکل جائے میرے بھائیوں، اس لیے ہاں ہمیں یہاں آنا پڑے گا۔ ہاں ہمیں خود عزم ارادے کے ساتھ ہاں روزانہ کے اعتبار سے ہاں جو یہ دعوت و تبلیغ کی لائن میں بتایا جا رہا ہے کہ دوستو بزرگوں آج دوستو بزرگوں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینہ لگا کر سر پہ ٹوپی آ گئی، چہرے پہ داڑھی آ گئی، سنت لباس آ گیا، نماز کی پابندی آ گئی، قرآن کا اہتمام آ گیا، تسبیحات کی پابندی آ گئی، لیکن اس کے آگے کا بھی نہیں۔ ہاں اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے، آدھے ادھورے دین پر نہیں میرے بھائی، آدھے ادھورے دین پر نہیں ہے۔ ہاں پیدائش سے لے کے موت تک، ہاں صبح سے لے کے شام تک، ہاں دوستو بزرگوں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا۔ ہاں مفتیان دوستو بزرگوں بیان کرے سنت ہی دین ہے۔ ہاں ہماری زندگی کا ہر عمل ہاں ہر انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے، ہم کدھر جا رہے، ہاں ہم کدھر کو جا رہے۔ ہاں تبلیغ کے ممبر پر بیٹھ کر دوستو بزرگوں مسجدوں میں مذاکروں پہ ہاں ہم بول تو لے رہے، لیکن دوستو بزرگوں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی تو وہاں آوے، ہاں ہماری زندگی تو وہاں آوے۔ ہاں وہ کب ہوگا؟ جس معیار کا ایمان بنے گا دوستو بزرگوں اس اعتبار سے انسان عمل پر کھڑا ہوگا، اس اعتبار سے انسان عمل پر کھڑا ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان جو بنے گا وہ دعوت کی محنت سے بنے گا۔ ہاں اللہ نے ایک ضابطہ دیا ہے، ہاں ایک ذریعہ دیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کر لے، اس کے لیے دوستو بزرگوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، ہاں صحابہ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہاں ایمان کے جس درجے تک ہم جانا چاہتے ہیں، سوچے تو صحیح۔ ہاں اسی ایمان کو بنانے کے لیے مشہور واقعہ علماء سے سنے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے دوستو بزرگوں، جب بکریوں کا ریول اور اپنی بیوی کو لے کر چلے ہیں، ہاں بیابان جنگل ہے، بھیانک طوفانی رات ہے، ہاں ساتھ میں بیوی اور بکریوں کا ریوڑ، ہاں یہی تو ہے بھائی۔ ہاں اس حال میں اللہ کا نظام حرکت میں آیا، بیوی کو درد جہ شروع ہو گیا، ہاں اور زبردست ٹھنڈک، ہاں موسیٰ علیہ السلام
ہاں آگ کی تلاش میں جان. گویا کیا پیغام مل رہا کہ دوستو بزرگوں اگر ایمان کی حقیقت اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے ہاں کہ اللہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہو, اللہ کی طاقت کو جاننا چاہتے ہو, اس حال میں بھی بیابان جنگل ہے, طوفانی رات ہے, بھیانک ٹھنڈک ہے, ہاں ریوڑ چھوڑو یعنی اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو اور بیوی کو, ہاں یعنی اپنے اہل و عیال کو, ہاں آج یہ سارے کے سارے چیزیں ہم سوچے تو صحیح کہ آج ایمان کے بنانے کے متعلق, ہاں ایمان کے بنانے میں کوئی کمپرومائز نہیں میرے بھائی, ہاں کسی سے کوئی صلح نہیں ہے, ہاں ہمارا ایمان کا یہ حال ہے اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں. دوستو بزرگوں یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یقین جانو یہ دھوکہ جب موت پر کھولے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ابھی تو چانس ہے, ابھی تو موقع ہے, ہاں ابھی تو موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو لگا کر کپا کر اللہ کے دیے سرمائے کو لگا کر ہاں اللہ کو منا لے, اللہ کو اپنے دلوں میں اتار لے. نہیں تو میرے بھائیو جس دن سانس رک جائے گی اس دن سارا معاملہ, ہاں ابھی تو چانس ہے. ہاں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج کے دور میں دوستو بزرگوں یہ بار بار ہفتہ واری ہاں بلایا جاتا ہے, ہم آتے ہیں, اللہ کا کرم ہے. لیکن آگے کے بارے میں بھی ہم خود سوچیں, ہاں فکر لیں, کوشش کریں, ہاں جس ایمان پر جس عمل پر ہم مطمئن ہیں ہاں کیا ہمارا کام بن جائے گا. ہاں سوچو میرے بھائیو. ہاں ابھی مولانا ہمارے یہاں بیان کہہ رہے تھے کہ انسان پوری زندگی ہاں عبادت میں رہے لیکن عبادت کرنے کے منتہا کو پہنچ جائے پھر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگنا ہے. اللہ سے اپنی عبادت کی بنیاد پر کوئی جنت میں ہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے رونا. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سارے نبیوں کی زندگی سے, سارے نبیوں کی سیرت سے ملتا ہے. سارے نبیوں کے امام, سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عبادت میں دوستو بزرگوں ہاں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے معافی. میرے بھائیو ہاں ہے کہ نہیں؟ سوچے ذرا, غور کرے, ہاں تو ہمارے دل کی کیفیت کب بنے گی, ہماری سوچ کب بدلے گی. دوستو بزرگوں جب انسان کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے نا تو اللہ پاک اس کی حقیقت کو اس کے اوپر کھولتے ہیں. ہاں سننے میری بات بھائی, سو رہے کیا؟ ہاں جب انسان کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی حقیقت کو اس کے اوپر کھولتے ہیں. اور انسان اسی چیز کو اہمیت دیتا ہے جس پہ اس کا کچھ جان مال وقت ہاں قیمتی سرمایہ جب لگیں گے. میرے بھائیو آج ہم لوگ دنیا کو کیوں اہمیت دے رہے؟ صحابہ دین کو کیوں دے رہے تھے؟ ہاں صحابہ دین کو کیوں دے رہے تھے؟ اس لیے دے رہے تھے دوستو بزرگوں ہاں ان کی سوچ بن چکی تھی, انہوں نے دل میں عزم ارادے کر لیے تھے ہاں کہ ہر حال میں میری زندگی کا مقصد یہ ہے, ہاں یہ دنیا ضرورت ہے. اس لیے اس پہ سب کچھ لگا رہے تھے, ہاں اپنے کو لگا رہے تھے, اپنی نسلوں کو لگا رہے تھے, سب کو لگا رہے تھے. یقین جانو کیا مرد کیا عورتیں, سوچیے ذرا, غور کریے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں فتح مکہ سے پہلے ان کے شوہر شہید ہو گئے, ہاں اللہ نے ہدایت دیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں تو کیا فکر ہوئی کہ میری اولاد کی کیسی بہترین تربیت ہو, میری اولاد کیسے اپنے زندگی کے مقصد پر لگے, اللہ کا تعلق اسے کیسے ملے, ہاں اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ طریقوں سے کیسے راستہ ہو. ایک عورت کی فکر بن گئی. تو دوستو بزرگوں اپنے بچے کی تربیت کی تلاش میں ہاں بارگاہ رسالت تک پہنچ گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال روایتوں میں آتا ہے نا کہ 10 سال بچپنے کی ہاں ماں کی فکر پر, ہاں بیٹا ہے ماں پہنچ گئی. ہم لوگ بھی لگے ہیں, معاف کیجئے گا ہماری کیا سوچ ہے, ہم بھی سوچیں. ایک عورت ہے ام سلیم, ابھی ایمان لائی ہے, عورت کی بچے کی فکر ہو گئی کہ میرا بچہ کیسے زندگی کے مقصد پر آ جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر جا رہی, اور دوستو بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے, ہاں باقی تو ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں, ہاں اور خود ایمان لائی, اپنی بھی فکر, ہاں اللہ نے. لیکن دوستو بزرگوں دعوت کیسی دے رہی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمہارا نکاح کہاں ہو سکتا ہے, ہاں تم تو مجوسی ہو, تم تو درخت پوجنے والے ہو, کیا کیا کرنے والے ہو, ہم تو حقیقی معبود اللہ کو رب ماننے والی, ہم تو مسلمان ہیں. ہاں پھر دعوت دے رہی ہیں کہ ہاں ایک شرط ہے کہ اگر تم اللہ کو رب بنا لو, ہاں اللہ کو اپنا معبود بنا لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا لو, ہاں مذہب اسلام کو اپنا دین بنا لو, تو ہم تم سے نکاح کرنے کے لیے
تیار ہیں. ہاں یہی نکاح میں یہی مہر ہو جائے, تمہارا اسلام لانا یہی مہر ہو جائے گا. دعوت دے رہے ہیں ایک مرد کو دعوت دے رہی میرے بھائیوں, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہی. ہاں تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہ طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. بارہا آپ لوگ جانتے ہیں, آپ سے نکاح بھی ہوا. ہاں کیسی زندگی گزار رہی. ہاں میرے بھائیوں, لیکن دعوت کے تقاضے پہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہی. ہاں ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ابھی جماعتوں میں جانا مشکل ہے. کہہ رہے تھے کہ جنگ کے میدان میں جایا کرتی تھی اماں عائشہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوست کو مفہوم بولا کہ ام سلیم اور اماں عائشہ دونوں لوگ جنگ کے میدان میں جاتی اور مسکیزہ بھر کے لے جاتی, اور جو جن کو چوٹ لگتی ان کے لیے دوائیں اور دنیا کی چیزیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ مقتولین کی ناسوں کو بھی اٹھا کر غزوہ احد میں لائی ہیں. سوچیں ذرا, غور کریں کیسی فکر تھی. ہاں کیسا ان کے سامنے زندگی کا مقصد تھا, کیسا انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا کہ دوستو بزرگوں ہر حال میں. ہاں ابھی تو 3 دن 40 دن 4 مہینہ مسجد کے ماحول میں, پنکھوں میں, ہاں اپنے بستیوں میں اپنے محلوں میں پھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک فرد گلیوں میں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی اللہ توفیق دے پھر کر اللہ کی بڑائی بولنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے کے بارے میں بولنا, کہ اسی میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے. ہاں اس لیے کہ دوستو بزرگوں, ہاں جب ہم بولیں گے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے گا, اور انشاءاللہ بستیوں کے ماحول بھی انشاءاللہ بدلیں گے. ہاں دین پر چلنے کے لیے 2 طاقتوں کی ضرورت ہے, ایک تو ایمان کی طاقت, دوسرے ماحول کی طاقت. دوستو بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بات سمجھ میں آ جاتی ہے اپنا سبق کے دوران کہ مکے کے اندر دعوت دے رہے ماحول نہیں ہے, لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہر حال میں. ہاں جو بھی 69-70 صحابہ ہیں ہجرت سے پہلے, دوستو بزرگوں کیا حال آیا. ہاں کیا حال آیا. ہاں دین پر چلنا ناممکن تو نہیں ہے, لیکن بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں. آج ہم لوگ بڑے سے بڑے تبلیغی گھروں میں جا کر ہاں ماحول اور معاشرے سے اور متاثر ہو کر کمپرومائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ماحول نہیں ہے. ہم نے محنت نہیں کیا, ماحول نہیں بنا, گھر والے تیار نہیں ہوئے, آمادہ نہیں ہوئے. ہاں تو گھروں کے طریقے سے ساری چیزیں ہاں ہم مجبور ہو کر اس کو اپنا رہے. ہاں اللہ ہمیں ہماری اور آپ کی مجبوری تب دور کرے گا جب ہم اپنے آپ کو میدان میں لا کر کھڑا کریں گے, اپنے آپ کو محنت کے لیے آمادہ کریں گے کہ ہر حال میں دوستو بزرگوں روزانہ کے اعتبار سے بستیوں میں, گھروں میں. اسی لیے کہا جا رہا نظام الدین پوری دنیا کا مرکز ہے. اللہ پاک ان کو پوری دنیا کے لیے رہبری کے لیے چن چکے ہیں, اور وہ ان کے اوپر باتیں کھولے کہہ رہے کہ ایک آدمی مرد مسجد کی اطراف میں پھرے, مستورات گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرنے کی فکر کرے. اسی لیے مستورات کے اوپر پوری زور لگائی جا رہی. حضرت کے اوپر پوری بات کھولی ہے کہ مستورات کی بھی جماعتیں کثرت سے بنا کر اللہ کے راستے میں پھرائے جائیں, جس سے ان کا بھی مزاج بنے, ان کی بھی سوچ بدلے. وہ جھاڑو برتن پکانا کھلانا اور وہ مکان وہ زیور اور وہ دنیا کی چیزیں دنیا کے چوچلوں میں لگی پڑی ہے. دوستو بزرگوں جیسے دین کی ضرورت مردوں کو ہے کہیں اس سے زیادہ عورتوں کو ہے. ابھی بھائی فضل کریم کے بیٹے مولوی الیاس صاحب تھے, ہم نے کہا کچھ بات کر دیجئے. بڑی اچھی بات ان کی لگی. انہوں نے کہا کہ ایک فیکٹری, ایک مشین ہے, بہت بڑی مشین ہے, اس کے اندر سے کپڑا بنتا ہے اور مشین کے اندر ایک فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہر تھان میں کمپلین آ رہا. تو کمپنی کا مالک آدمی لگا رہا ہے اس کپڑے کی تھان کی کمی کو دور کرنے کے لیے. جتنے بھی کپڑے کے تھان نکلتے جا رہے سب کو دور کرنے کے لیے آدمی بڑھاتے جا رہے ہیں. بتاؤ یہ عقل بندی ہے کہ ایک انجینئر بلا کر, ایک قادق آدمی بلا کر اس مشین کی کمی کو دور کر دے جس سے اس میں تھان میں کوئی کمی ہی کیوں مولانا. وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ تو ہم نے کہا حضرت کہا عورتیں انسان بنانے کی مشین ہیں, اگر عورتیں صحیح ہو جائیں گی تو آنے والی نسلیں صحیح ہو جائیں گی. اس لیے انشاءاللہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس لیے محنت کرو ان کے اوپر. ہم کو ان کی بات اچھی لگی, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے جس طریقے سے مردوں پر محنت کری ہے اسی طریقے سے مستورات پر اور بچوں پر بھی محنت کی. ہر طبقے کو دعوت کے میدان میں کھڑا کیا ہے. ہر طبقے کو دعوت کے میدان میں کھڑا کیا. دوستو بزرگوں جب دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو بھی چلائے گا لگائے گا, اللہ پاک سب سے پہلے اسے اپنا تعلق دے گی. یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دلوں میں اترے گی. جب اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا تو دوستو بزرگوں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا
ہاں علماء فرماتے ہیں نا کہ سب سے پہلے صحابہ نے ایمان سیکھا، جب ایمان بن گیا تو اللہ کے احکام اترنے شروع ہوئے تو صحابہ بآسانی اپناتے چلے گئے. ہاں صحابہ کے ساتھ صحابیہ بھی اپناتی چلی گئیں. سب کی زندگی میں عمل آتا چلا گیا. کس بنیاد پر؟ کہ دوستو بزرگوں اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کا دنیا ٹھیک ہوتی چلی جا رہی تھی، ان کا ایمان اللہ سے بن رہا تھا. میرے بھائی ہاں یہ دعوت کی محنت اسی لیے ہے. ہاں اس لیے درخواست ہے کہ ہر آدمی نیت کرے کہ ہم دعوت کی محنت کو اپنا کام بنائیں گے. دوستو ہم جانتے تو ہیں، ہاں ہم جانتے تو ہیں، ہاں کر بھی رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن میرے بھائیوں کہ چلو فرصت ملے گی تب، چلو دل چاہے گا تب. میری بات برا نہیں ماننا میرے بھائی. ہاں فرصت کس کو ہے؟ یقین جانو ابھی فرصت کسی کو نہیں ہے. ہاں اور اللہ نہ کرے کہ فرصت ہو. ہاں بیڈ پہ لوگ پڑے ہیں، ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں نہیں تو اب تو جیل میں کچہریوں میں بھی ہاں کہاں جہاں جاتے ہیں لوگوں سے کام لیتے. تو میرے بھائیوں دعوت کی محنت ہاں ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جب ہم دعوت کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہاں سوچے ذرا غور کریں. ایک تو اللہ نے ذمہ داری دیا ہے، ہاں برابر بولتے ہیں نا کہ ختم نبوت کے طفیل میں کار نبوت اس امت کو اللہ نے دیا ہے. ہاں آدم سے لے کے آخری انسانوں کے بیچ سے امت محمدیہ کو اللہ نے چھاٹا ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوستو بزرگوں نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے. اللہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس نبوت والے کام کے لیے امت محمدیہ کو چنا ہے، چھاٹا ہے، نکالا ہے. قرآن کی آیت مفہوم سب لوگ بولتے ہیں. ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر اس امت کو مخاطب کر کے کہا ہے. تو دوستو بزرگوں اللہ رسول دونوں نے ہم سب کو ذمہ داری دی ہے. ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان اپنے اعمال کے ساتھ ایک ایک فرد کی فکر میں لگ جائے. ہاں اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی سوچ بدلے، اپنی پلاننگ بدلے. ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو سیٹ کر رہے. ہاں ارے دنیا مقدر کی طے ہو چکی ہے. ہم دوستو بزرگوں وجود میں نہیں تھے. ہاں باپ کی پشتوں میں جب تھے نہیں تھے، اس کے پہلے ماں کے سینوں پر دسترخوان لگ رہا تھا کہ نہیں لگ رہا تھا. ہم غور تو کریں. ہاں دوستو بزرگوں ہاں ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ہمارے دل کی سوچ ہاں کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمارے گھر کا نظام، ہمارے بیوی بچے اور ہاں کیا کیا ارے ہوگا وہی. ہاں ہوگا وہی جو اللہ نے طے کیا ہے، چاہے ہم رہے چاہے نہ رہے. ہاں دوستو بزرگوں ہاں دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، ہاں اللہ جس کے ساتھ ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ دوستو بزرگوں ہاں اس لیے اس کام کو سب سے پہلے دوستو بزرگوں اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات یہ میرا کام ہے، مجھے ہر حال میں کرنا ہے. جیسے دوستو بزرگوں ہاں دنیا کے کام ہاں جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو دوستو بزرگوں اس کے ذریعے سے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. مثلاً تاجر ہے، تجارت کے سارے تقاضے کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر جب پورا کرتا ہے تو وہ تجارت اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ذریعہ بنتی ہے. اسی طریقے سے ملازم کی، اسی طریقے سے سب کی ہے. اسی طریقے سے دوستو بزرگوں ہمارے اندر دین آ جائے. دین ہماری ضرورت ہے لیکن دعوت ہماری ذمہ داری ہے. جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کریں گے اللہ ہم سب کو سمجھ دے. دوستو بزرگوں ہر صوبے کا حقیقت کے اعتبار سے دین ہماری زندگیوں میں آ جائے ہاں اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو لگوایا. سوچے ذرا غور کرے، ہر حال میں ہر جگہ ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ وہی ہوا. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. سوچے ذرا غور کریں ہاں کیا ان کی عبادت ہاں ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیسی نماز کہ سوچو صحابہ کے بارے میں آتا نا کہ نماز میں کھڑے ہوتے تو گویا لکڑی گاڑ دی گئی ہے. ہاں سوچے ذرا نماز ہی میں ہاں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں ذہن چلا گیا تو پورے باغ کو وقف کر دیا. ہاں ترنت صدقہ کر دیا. سوچے ذرا غور کریں. ہاں حالانکہ اسی نماز بھی ابھی اپنی نہیں ہے، اپنی عبادت بھی نہیں ہے. ہاں اور معاملات اور معاشرات دوستو بزرگوں سب کے سامنے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ذرا غور تو کر کے دیکھیں کس جگہ ہم کھڑے ہیں. آج روتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں، جس دن مسلمان بن جائے گا اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے. ہاں میرے بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری کی ساری خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. ہم سوچے کہ ہماری خواہش کتنی ہے. ہاں ہم اپنی ساری ترتیب سیٹ کرے پڑے ہیں، ہمارا دل جو چاہے گا وہی کروں گا. ہاں جب طبیعت نماز پڑھ کر کوئی مطمئن ہے، کوئی حج کر کے مطمئن ہے، کوئی 3 دن 10 دن 40 دن لگا کر مطمئن ہے، 4 مہینے لگا. میرے بھائیو نہیں، ہماری آنکھ کا دیکھنا صحیح ہو جائے،
ہاں ہماری دماغ کا سوچ صحیح ہو جائے، ہماری زبان کی بول صحیح ہو جائے، ہاں ہماری جسم کے جوارح کے ہر عمل اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر ہو جائے۔ اس کے لیے یہ دعوت و تبلیغ ہے، یہاں لانا ہے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ گھر مسجد کی تعلیم کرو، روزانہ گھر مسجد میں مشورے کرو، ایک ایک کی ذمہ داری ہے، ایک ایک کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ ہاں برسوں سے لگے ہیں، ہماری ماں ہماری بہن ہاں کہہ رہے کہ دوستو بزرگوں آج اللہ معاف فرماوے، ہاں ابھی میں اپنی بات بتا رہا ہوں مفتی صاحب، قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے تو نہیں یاد ہے، کہہ رہے تھے کہ جو دیندار اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ان کے گھر کی مستورات بغیر پردہ چلی، کیسے لوگوں کو قرآن نے دیوس کہا ہے، دیوس کہا۔ سوچے ذرا، آج بے پردگی عام ہوتی جا رہی، ہمارے گھر کی مستورات، ہاں محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ہاں ہم بس چلے 4 مہینے کبھی لگا کر، ہاں دوستو بزرگوں جب اس دعوت کی محنت میں روزانہ کے اعتبار سے ہماری مسجد اور گھر کی تعلیم، روزانہ دوستو بزرگوں مشورے فکرے، ہاں روزانہ کے اعتبار سے ہاں مرد مسجدوں کے طرف میں پھرے گا اور مستورات گھروں میں فکرے لے کر ایک ایک آنے والوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت بتائی جائے، ہاں اس لیے کہ وہ حقیقت ہمارے دلوں میں کیسے اتر جائے، ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقوں سے کیسے آراستہ ہو جائے، ہماری بول صحیح ہو جائے، ہاں نہیں تو آج اللہ معاف فرمائے ہم تو تبلیغ میں چلے، ہاں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہاں بڑی بھی ہیں، کثرت سے صدقہ کرتی ہے، کثرت سے نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن کسی سے بات کرتی ہیں تو اس کا دل توڑ دیتی ہے، کہا جہنم میں ہے، ہاں کہا معمولی صدقہ ہے، ہاں معمولی فرائض کے بعد نفل نمازیں ہیں، لیکن کسی سے بات کرتی ہے تو اس کا دل جیت لیتی ہے، کہا جنت میں ہے۔ میرے بھائیوں ہاں ہم ایک ایک عمل کو جانچے دیکھیں، ہاں زندگی کے ہر شعبے میں ہاں ہمیں وہاں آنا ہے دوستو بزرگوں جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچے یہ ساری چیزیں کب آئیں گی، ہاں اس کے لیے آسان راستہ ہے کہ ہر آدمی اس دعوت کے کام کو اپنا کام بنائے، ہاں جس دن ہم اپنا کام بنائیں گے یقین جانو کبھی جلدی عذر نہیں کریں گے، ہاں روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سال سوچو کہ صحابہ کی ساری ترتیبیں بتائی جا رہی، نظام الدین سے 6 مہینے کے لیے لوگ پوری زندگیاں وقف کر رہے ہیں، اللہ نے جسے جو استعداد دیا ہے تو ہم بھی اپنے بارے میں سوچ کر ہاں اپنے عزم اور ارادے کریں، ہاں کہ سوچو میرے بھائی ہاں کہ ہماری زندگی دنیا کے مشغلوں میں لگ کر، دنیا کی چوچلوں میں لگ کر ہاں جہاں گزر رہی ہے، ہاں اس سے ہمارا کام بن جائے گا، چلو دنیا مقدر کی مل جائے گی میرے بھائیوں، ہاں دنیا مقدر کی مل جائے گی، لیکن جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، ہاں کہتے آخرت کی پہلی منزل دوستو بزرگوں جہاں 3 سوال ہونے برابر سنتے ہیں نا، ہاں جہاں روح نکلی نہیں، یہ جس بیوی کو، جن بچوں کو، جس کاروبار کو، جن چیزوں کو ہم مانے بناتے ہیں، کرے صاحب یہ ہاں سب چھوٹ جائے گا میرے بھائی، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا، ہاں سب جائے گا، جتنے آئے سب گئے، ایک وقت آئے گا ہم بھی جائے، جہاں روح نکلے گی نا دوستو بزرگوں، ہاں مفاد کے آنسو بہیں گے، رسم و رواج کے مطابق فون کی گھنٹیاں بجیں گی، کب تک انتقال ہو گیا، ہاں دوستو بزرگوں، لیکن دوسری طرف کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، کہاں لے جاؤ، ہاں میرے بھائی ہاں جلدی کرو، اسکیم بننے لگے گی، کوئی جائے گا قبر کھودنے والے کے پاس، ہاں کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، جلدی جلدی، ہاں کوئی یہ نہیں کہتا 2-4 گھنٹے ابا نے زندگی لگا دی اس مکان کو بنانے میں، اپنی ساری صلاحیتیں کھپا دی ابا نے، ہمارے اوپر کچھ دن رہنے دو، کوئی نہیں کہتا میرے بھائی، سب کہتے جلدی کرو جلدی کرو، ہاں اور لے جائیں گے رسم و رواج کے مطابق دوستو بزرگوں، جہاں قبر میں اتار کر 40 قدم روایتوں میں نا، یا تو اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کرنے، دوسری روایت آپ برابر بولتے سنتے میرے بھائی، اللہ کرے کہ یقین آ جائے، اس کالی کوٹری میں تنہا مٹی کے نیچے کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، فرشتے پہنچ جائیں گے، کہیں گے قوم دلہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، رب سے پلنے کا یقین کی بنیاد پر زندگی ہوگی، تب تو دوستو بزرگوں یہ زبان چلے گی، نہیں تو زبان پہ تو لگے گا تالا، ہاں دل کی گہرائی سے آواز نکلے گی، اس دن آواز کا نکلنا بڑا مشکل ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مندینوں کا ہاں دین پر یقین ہوگا، مذہب اسلام ہمارا دین ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین ہوگا، اور یقین کی بنیاد پہ پوری زندگی ہوگی، دوستو بزرگوں ہمارا عمل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہماری زندگی ہوگی، تب تو ان سوالوں کا جواب دینا آسان ہے، نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں، یقین جانو 50-60 سال 70 سال 100 سال نہیں ہے، عالم برزخ موت سے لے کر قیامت کی صبح تک ہے، اس تنے مٹی کے نیچے ہاں انسان حرکت نہیں کر سکے گا، ہم تصور کریں کیا بنے گا ہمارا آپ کا،
کون ساتھ دے گا؟ اب کیا بنے گا کبھی سوچتے ہیں؟ ہاں تصور کرے ہم یہاں بیٹھ کر بولے، ہاں اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما دے کہ وہاں جانا ہے، ہاں وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ ہاں یہ کماؤ کھاؤ اور مر جاؤ، ہاں یہ دوستو بزرگوں تو ہم سے بہتر جانور ہے، اسے کمانا بھی نہیں ہے، اسے کمانا بھی نہیں ہے، ہاں نا اس کی ساری ضرورت اللہ پوری کرے۔ ہاں ہمارا ایمان بن جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، ہاں جس کے ذریعے سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اس کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اپنے اندر لانے کے لیے اللہ ہی نے دوستو بزرگوں یہ دعوت کی محنت دنیا میں اتاری ہے، اور انبیاء نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے دوستو بزرگوں اور صحابیہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہاں ہمیں آپ کو اسی نقل و حرکت پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ۔ دوستو بزرگوں ہم گھبرائیں نہیں، ہاں ہم گھبرائیں نہیں۔ علماء سے سنا اس لیے دہراتے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اماں عائشہ بہت خوش، اتنا خوش کہ آپ کا سر مبارک جا کے گوشت سے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عائشہ آج تو بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی کیوں نہ خوش ہوں، میرے گھر میں دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس سے بہتر پوری دنیا میں کس کا گھر ہو سکتا ہے، اس سے مبارک گھر کس کا ہو سکتا ہے نا بات صحیح بھائی؟ سوچو تو صحیح۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ اس بات پر خوش ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اے عائشہ اس سے بہتر گھر بتاؤں؟ اماں عائشہ چوک کر بیٹھ گئی۔ کہا اللہ کے نبی اس سے بھی بہتر کوئی گھر ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کون سا؟ کہا جس گھر سے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کے دین کے نسبت پر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس گھر میں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ جس گھر میں اللہ ہوگا میرے بھائیوں، ہاں وہ گھر ہوگا کہ نہیں؟ آج ہم لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہاں کتنے، حالانکہ صحابہ میرے بھائیوں کبھی گزر نہیں کی، کسی صحابی کی کوئی زندگی کو نہیں ملتا۔ ہاں دوسرے لوگ ان کو کہنا اچھا نہیں میرے بھائیوں، ہاں کہ صحابہ اور صحابیہ، ہاں صرف ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے وہاں کہ مدینے کی ہجرت میں صرف مستورات ساتھ نہیں رہی ہیں، نہیں تو کوئی ایسی جماعت نہیں گئی ہے جس جماعت میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نہ گئی، حالانکہ جنگ کے میدان میں جانا۔ آج تو دوستو بزرگوں ہاں مسجدوں میں جانا، ہاں بجلی پنکھے کولر دنیا بھر کی ایسی دنیا بھر کی ساری چیزیں ہوتے ہوئے آج ہاں کوئی بیماری کا عذر، کوئی کسی چیز کا عذر، ہاں ہم یہ سب کا سب دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے دوستو بزرگوں۔ وہی بیماری ہم گھر رہیں گے نہیں رہے گی، ہاں وہ ساری چیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے راستے میں رہیں گے، اللہ اس تکلیف کو ہو سکتا ہے کہ آسانی میں بدل دے، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو آبادہ کریں، تیار کریں۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر فرد ہاں نیت کرے کہ انشاءاللہ ہر سال علماء کے لیے کہتے ہیں کہ اگر سال لگائے ہیں تو دوسرے سال کے لیے، اور سال نہیں لگا ہے تو پہلے سال کے لیے، یہ تو بڑوں کی بات ہے۔